شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک پیر اپنے مرید کو سب سے پہلے کیا سکھاتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب کوئی شخص کسی پیر طریقت کی بیعت کرتا ہے تو بیعت کے بعد پیر سب سے پہلا کام مرید کو کیا سونپتا ہے۔ تصوف میں مرید کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مگر اس روحانی سفر کی پہلی سیڑھی یا پہلا قدم کیا ہے؟ تو آئے جانتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم مرید کے لیے ہے سچی توبہ، دوسرا قدم ہے نفس کی اصلاح، تیسرا قدم ہے ذکر و اذکار کا آغاز، چوتھا قدم ہے شریعت کی پابندی، پانچواں قدم ہے ادب و خدمت۔ اب جانتے ہیں سچی توبہ کیا ہے۔ پیر طریقت سب سے پہلے مرید کو سچی توبہ کا حکم دیتا ہے، کیونکہ جب تک دل گناہوں سے پاک نہیں ہوگا تو روحانی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ توبہ کے بغیر مرید کا دل آئینے کی طرح زنگ آلود رہے گا اور ذکر کی روشنی اس میں نہیں اترے گی۔ دوسرا قدم نفس کی اصلاح۔ توبہ کے بعد مرید کو نفس کی پہچان اور اس کی اصلاح کا کام سونپا جاتا ہے۔ نفس کی تربیت کے بغیر روحانی ترقی، روحانی سفر ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مرید کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے اور مجاہدہ کرے تاکہ دل میں پاکیزگی پیدا ہو۔ تیسرا قدم ہے ذکر و اذکار کا آغاز۔ پیر طریقت مرید کو ذکر و اذکار کا حکم دیتے ہیں، خاص طور پر اسم ذات، جس پر ہم نے کل ویڈیو بنائی۔ اسم ذات یعنی اللہ کا ورد۔ ذکر قلب کو زندہ کرتا ہے۔ سالک کی باطنی آنکھ اذکار سے کھلتی ہے، ورد سے، اسم ذات سے، اور دل میں نورانیت پیدا کرتا ہے ورد۔ پیر مرید کو روزانہ مخصوص تعداد میں اذکار دیتا ہے جسے وظیفہ کہتے ہیں، تاکہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ وظیفہ سے مجھے یاد آیا، کسی دن ہم وظیفہ پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تصوف کی اصطلاح سے۔ چوتھا قدم ہے شریعت کی پابندی۔ روحانی راستے میں کامیابی کے لیے مرید کو نماز کی پابندی، حلال و حرام کی تمیز اور شریعت کی مکمل پیروی کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ شریعت کے بغیر طریقت ایک بے روح جسم کی مانند ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے شریعت کو تھاما اس نے اللہ کو پہچانا، اور جس نے شریعت کو چھوڑا وہ بھٹک گیا۔ اس راستے کا چوتھا قدم جو ہے وہ ہے ادب و خدمت۔ پیر مرید کو ادب سکھاتا ہے، کیونکہ ادب کے بغیر علم و عمل بے اثر ہوتے ہیں۔ مرید کو استاد کا ادب، بڑوں کا ادب، بزرگوں کا احترام اور مخلوق کی خدمت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ تصوف کی سب سے بہترین اوصاف کہہ لیں یا تربیت کہہ لیں، ادب اور خدمت اور مخلوق سے محبت، یہ مجھے تصوف کی بہترین چیز لگتی ہے، تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو۔ یہ سب ادب و خدمت پیدا کرتے ہیں تاکہ سالک میں عاجزی پیدا ہو۔ تو دوستو، پیر طریقت مرید کو سب سے پہلے جو کام دیتے ہیں وہ مرید کی روحانی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سچی توبہ، نفس کی اصلاح، ذکر الہی، شریعت کی پابندی
اور ادب و آداب، یہ 5 ستون ہیں۔ یہ 5 مرید کے لیے 5 بنیادی ستون ہیں اس راہ سلوک میں جانے کے لیے، اور یہ 5 ستون جو مرید کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ 5 ستون ہیں۔ تو ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ: ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔